السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ہے ایک کہانی جس کا نام ہے ایک دن کی محبت۔ تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے اور سننے کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ آپ تک ہمارے چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ اسے اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ جس کو اس نے چاہا وہ اتنی آسانی سے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ نہ کوئی سماجی روڑا اٹکا درمیان میں، نہ کوئی گھریلو اعتراض اٹھا، سب ایک دم سے فٹافٹ ہو گیا اور یوں آسانی سے ہوا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ آخر اسے پہلے کہاں پتا تھا کہ ادھر سے سمیر بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا کہ وہ اسے، وہ بھی اسی کی طرح اس کی محبت میں اندر تک ڈوبا ہوا ہے۔ اور جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ جیسے آسمانوں پر پہنچ گئی، پیر زمین پہ اب ٹکنے تھے بلا، ہواؤں میں اڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھپھو کی نند آئی، رشتہ ڈالا اور اس کے خاندان سے ہاں کرا کے اٹھی۔ اس کی تو مراد بر آئی تھی، ساری رات کمرے میں لڈیاں ڈالتے گزری اور اگلے ہی دن پھپھو کی نند نے جلدی منگنی کا شور مچا دیا۔ اس کے گھر والے پھپھو کی دی گئی تسلیوں سے کافی مطمئن اور شادان تھے۔ منگنی کی ہاں کرتے ہی تاریخ دے دی اور پھر دونوں طرف منگنی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ایسے میں ایک دن سمیر منگنی کا جوڑا چیک کرانے کی خاطر ان کے گھر چلا آیا تو دروازہ کھولتے ہی وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اندر بھاگ جانا چاہا مگر سمیر کی پھرتی نے اس کا ارادہ ناکام کر دکھایا۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑا اور پوچھا خوش ہونا، اور وہ کیا کہتی، بلکہ جھکا کر ساتھ میں سر بھی ہلا دیا گویا جواب مثبت تھا۔ سمیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ منگنی کے بعد تمہیں فون کروں گا۔ اس نے سرگوشی سے اسے آس لگائی تو وہ اگلے 10 دن فون کی اسکرین کو دیکھ کر پاگل ہو گئی، مگر سمیر کو شاید یاد ہی نہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ کاش وہ اس وقت وعدہ نہ کرتا تو آج میں اس ناراضگی میں ڈوبی فون ہی کی نہ ہو کر رہ جاتی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوستی رہی کہ اس ہی وقت اس سے پکا وعدہ کیوں نہ کرا لیا۔ منگنی کے دوسرے ہفتے بعد ہی فون کے اس پار سے آتی ہوئی سمیر کی بھاری مگر میٹھی آواز نے اس کے حواس ہی نہیں، ساتھ اس کا دل بھی کھینچ لیا۔ کیسی ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا جی چاہا کہ اپنا دل کھول کر سارا کا سارا اس کے سامنے رکھ دے، مگر حیا آڑے آ گئی۔ وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اچھی ہوں، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس اچھے پن نے تو جیسے اچھے خاصے عقل و شعور والے بندے کو بے عقل کر دیا ہے۔ سمیر نے اپنے جرم محبت کا اعتراف کیا تو اس کا دل بھی دھڑک گیا۔ پھر اس دن سمیر نے بہت باتیں کی تھی، بہت سے وعدے کیے، بے شمار عہد و پیمان باندھے۔ وہ اس کی محبت میں اندر تک بھیگتی چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں بھی سمیر نے ہر پل ہر لحاظ سے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بغیر اس کے دن کس قدر بے چین اور راتیں کتنی بے سکون ہیں۔ وہ اس کی ایسی محبت بھری باتیں سن کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، جس کا چاہنے والا منگیتر تھا، جو اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا۔ وہ پھر کاہے نہ خود پہ اتراتی۔ سمیر تو جلدی شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر مناہل کے گھر والے ہی تھوڑا ٹال مٹول کر رہے تھے کہ بیٹی بیاہ دینا آسان کہاں ہے، سوئی سے لے کر سلائی تک تیاری ہوتی ہے، ابھی کیسے شادی ہو سکتی ہے، اور اس کے تو ابھی B.Ed کے ایگزامز ہونے والے ہیں، ایسے کیسے ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کر شادی کر دیں۔ جبھی سمیر کے گھر والوں سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی تھی، وہ بھی اس منگنی کے پیریڈ کو ابھی انجوائے کرنا چاہتی تھی، تب ہی خاموش رہی۔ وہ بھی 2-3 دن بعد لازمی کال کرتا، اس کی کم سنتا، اپنے دل کی ساری باتیں سناتا اور اس کا دل بے قابو کیے جاتا۔ ایسے ہی میں محبت منانے کا وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تمام نوجوان اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن فون کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی اور آنکھیں تھیں کہ باہر دروازے پر جمی تھی، جہاں سے اسے سمیر کے کسی سرپرائز آنے کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ آج کے دن قطعی طور پر مس نہیں کرے گا، پھول اور کارڈ لازمی بھیجے گا، مگر صبح سے دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات ہو گئی، اس کا میسج تک نہ آیا۔ حالانکہ اس نے وہ ساری رات اس کی کال کے آنے کا انتظار بھی کیا تھا، مگر فون بج کر نہ دے رہا تھا۔ جب رات اس کی آنکھ لگی تب اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ اور بھیگ چکی تھی۔ خالی دامن سی وہ کب سوئی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگلے دن تک اس کا دل بجھا اور اندر خاموش رہا۔ جبھی تو وہ من ہی من میں سمیر سے ناراض ہو گئی
اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل ہوئی تو کال ریسیو بھی نہ کی۔ بیل پہ بیل بجنے لگی، اس نے کان لپیٹ لیے، انجان بن گئی۔ سمیر اندر سے کھٹک سا گیا، وہ پریشان سا ہو کر گھر پہنچ گیا۔ سامنا بابی سے ہوا تو اس نے بابی سے بے اختیار ہو کر مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بابی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کو کہا تو وہ مان کر نہ دی۔ پھر بابی نے دمکایا کہ سمیر اندر آ جائے گا خود لینے، تو پھر اس کو بادل ناخواستہ تیار ہو کر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا پڑا، مگر وہ سارا رستہ خاموش ہی رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا مگر اس نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ آخر سمیر تب گیا۔ کیا ہے یار، یہ تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھے ہو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت جمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے، اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہے۔ وہ شریر ہوا تو مناہل نے سر جھٹک دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جو دل کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اس نے طنز کیا تو مسکراتے لب اس کے وہیں بیچ گئے۔ مناہل، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسا ہے۔ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت یوں آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ محبت؟ وہ ہنسی۔ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کہ پھول تو بیچنا دور، آپ نے فون تک نہ کیا اور نہ ہی کوئی اظہار محبت کیا۔ او، تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے؟ اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ ادھر آؤ اور آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میری بات سنو مگر غور سے۔ اس نے پورا منہ انگلی سے اپنی جانب کیا۔ میری محبت کیا اتنی کمزور ہے کہ تم نے اسے صرف ایک دن پر لازم کر کے چھوڑ دینا چاہا؟ وہ ایک دن بہت خاص ہوتا ہے مسٹر سمیر۔ اس کے لہجے میں اب بھی طنز تھا۔ ہاں، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو محبت صرف ایک دن کی کرتے ہیں، جنہیں روحانی محبت کی چاہ نہیں بلکہ جسمانی محبت کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہی طنز نے اس کی ساری ہوا نکال دی۔ تم نے میری محبت بھی صرف ایک دن کے ترازو پر رکھ کر تولنا چاہی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیا۔ سنجیدہ لب و لہجہ اب ناراضگی میں ڈوبنے لگا تھا۔ 14 فروری کی محبت ان کمزور لوگوں کی کمزور محبت کی نشانی ہوتی ہے جو سال بھر ادھر ادھر منہ مارتے اور وقت ضائع کرتے ہیں، اور اسی دن کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کسی اپنے کو اس دن وش کر لیں گے تو اس پر اپنی محبت اور طاقت کا ثبوت دیں گے کہ اس کے دل میں وہ بستا ہے، اور باقی کے سال کے دن ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو سچی محبت کا طلبگار اور خواہاں ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا لفظ لفظ سچ اگل رہا تھا۔ مناہل کا دل ڈوب ڈوب کر ابلنے لگا۔ سچ میں مناہل، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں اپنی محبت کا اظہار صرف 14 فروری کو کروں تو ٹھیک ہے، پھر سال بھر میرا انتظار کرو۔ میں اگلی فروری کو تمہیں پھول کارڈ بھیج دوں گا اور فون کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کروں گا۔ باقی کے سارے دن تم انتظار کرنا۔ اوکے، اب اگلے سال ملیں گے۔ خدا حافظ۔ سمیر سنجیدہ چہرہ لیے تیزی سے اٹھا اور مڑ گیا، مگر مناہل کو تیزی سے ہوش آنے میں وقت نہ لگا اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، مناہل نے کان پکڑ لیے اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں تو سمیر کا دل ڈوب گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت نادم بھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ابھی جو تم نے کہا اس طرف تو میرا دھیان ہی نہ گیا۔ میں فضول میں اتنا جذباتی ہو گئی۔ ارے پاگل، سمیر نے فوراً اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھار نادانی میں ایسا، لیکن یاد رکھنا سمیر تمہارا ہے، اس کی محبت خاص دنوں کی محتاج نہیں۔ وہ جب چاہے اظہار کر دے، یہ تو رواں رہنے والی چیز ہے، صرف ایک دن میں سمٹنے والی نہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا محبت کا سمندر دیکھتی چلی گئی۔